بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کل سے دہشت گردوں نے پاکستان کی سرزمین پر وحشیانہ دہشت گردی کی ہے، یعنی کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو دہشت گردوں نے BLA نے جس کی تسلیم کیا ہے، ہمارے ٹرین کو اغوا کر لیا۔ پہلے بم بلاٹ سے مارا، ٹرین کی پٹریاں اتاری، اس کے بعد مسافروں کو چن چن کے نکالا گیا اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے گئے۔ یہ افسوسناک، خوفناک اور دردناک خبر ہے۔ پہلے تو دعا کہ خداوند کریم اس ٹرین میں جتنے بھی سوار ہمارے پاکستان بھائی تھے، چاہے وہ سرکاری ملازم تھے یا عام شہری تھے، اللہ تعالیٰ ان کو باحفاظت اپنے گھروں میں پہنچائے۔ اس وقت ناظرین، پاکستان کا میڈیا تو اس پر خاموشی طاری کیے ہوئے ہے، لیکن BBC نے بڑی تفصیلی سٹوری کی ہے اس پر۔ BBC کے رپورٹر ہیں، بڑے اچھے ہیں، کاظم ہاں، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بھی بتایا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ سب سن چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے لوگ بسوں کو اتارتے تھے، مار دیتے تھے مسافروں کو شناختی کارڈ دیکھ کے، ID کارڈ دیکھ کے، لیکن اس دفعہ پوری کی پوری ٹرین جس کی 9 بوگیاں تھی اسے یرغمال بنائے رکھا۔ اس پر پاکستان کا دشمن، جس نے ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی، دہشت گردی کروائی، بھارت نے اپنے میڈیا پر زہریلا اور نامناسب اور جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا، لیکن اس پر BLA بھی اپنی جھوٹی تشریح کرا رہا ہے۔ اس کی کسی بھی خبر کو دینا میں تو کم سے کم مناسب نہیں سمجھتا۔ جو ملک کا دہشت گرد ہو، جو پاکستان کی زمین پر فساد برپا کرے، ناحق لوگوں کو شہید کرے، اغوا کرے، مارے پیٹے، ملک کا تباہ کرے، ایسے دہشت گردوں کو جہنم واصل ہونا چاہیے، جو کیا جا رہا ہے۔ بھارت کا زہریلا پروپیگنڈا اپنی جگہ، لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ ناظرین، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے موجودہ ہو یا سابقہ ہو، اور کوئی بھی سرکاری افسر ہو، اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا، انصاف کو فراہم کرنا۔ نا انصافی ہمیشہ ظلم جبر کو پھیلاتی ہے۔ پاکستان کی حکومت اس وقت غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھے ہوئے ہے، نہایت ادب احترام کے ساتھ۔ ایک طرف تو میرے سرزمین کے پاک سرکاری ملازم ہو، چاہے فوج کے، پولیس کے، یا کوئی بھی ریلوے کے یا عام شہری ہو، لیکن ساری کی ساری حکومت اپنی جاہلانہ سوچ اور اپنی حماقتانہ سے ایسے بیانات کو گمراہ لوگوں کو کر رہی ہے کہ ایک جماعت کو نشانہ بنا رہی ہے، اور بھائی اس جماعت کو آپ کا سیاسی طور پر وجود ختم کر دو، لیکن وطن عزیز کی حفاظت کا جو تم نے حلف لیا ہے اس کے لیے تو کرو۔ اختر مینگل نے چند روز پہلے کہا تھا کہ بلوچستان میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اب یہ وقت گزر چکا ہے۔ میں بار بار آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، لیکن ہماری حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ان کا نشانہ تھا ٹارگٹ KP کے، ہر چیز میں افغانستان۔ اور بھائی بھارت کو کیوں بھول گئے ہو؟ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ ناظرین، جو سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں یا سرکاری حلقے کہہ رہے ہیں، اس پہ کھل کے تو کوئی سامنے نہیں آیا۔ جعفر ایکسپریس پر گردوں کا حملہ، سیکورٹی فورس کا گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ خودکش بمباروں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ خودکش بمباروں نے 3 مختلف جگہوں پر عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنایا۔ عورتوں اور بچوں کو خودکش بمباروں کے ساتھ موجود کیا، جنہوں نے خودکش جیکٹ پہنی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر انہیں مارا جائے، ان جہنمیوں کو، تو وہ بے گناہ لوگوں کو بھی مار دیں۔ اس لیے آپریشن میں احتیاط برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ جب بھی کسی کو یرغمال بنایا جاتا ہے، آپریشن کرنے والی ایجنسی، چاہے پولیس ہو، فوج ہو، اس کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ جانی نقصان کم سے کم ہو اور لوگوں کو محفوظ طریقے سے لایا جائے، اور یقیناً حکومت اس پر ہماری پاک فوج کر رہی ہوگی، اور کم سے کم نقصان اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جائے۔ ناظرین، سرکاری ذرائع جو کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھے مختلف، یہ BBC نے خبر نشر کی ہے، ڈان نیوز نے، ایکسپریس نے،
اور جیو نیوز نے دیگر، اس لیے میں اس باتوں کی تفصیلات نہیں جاؤں گا، لیکن یہ خبریں بڑی افسوسناک اور دردناک آ رہی ہیں، تکلیف دہ آ رہی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 155 مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اب تک 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ باقی مانند دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکورٹی فورس کا دعویٰ ہے کہ جاری رہے گا۔ لیکن ناظرین، اس کے برعکس بی بی سی نے، ایکسپریس نے، ڈان نے اور اس موقع پر موجود جو کچھ لوگ تھے انہوں نے برعکس بتایا ہے۔ اس پر اسحاق اور محمد مشتاق جو عینی شاہد تھے جب یہ ٹرین کو حادثہ کیا گیا، ٹرن میں پہلے بلاسٹ کر کے ٹرین اتاری گئی، پھر گاڑیوں میں دہشت گرد ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ وغیرہ دیکھے، پشتون اور بچوں کو اتارا۔ اس میں اسحاق اور محمد مشتاق نے بتایا ہے بی بی سٹوری کے مطابق کہ اچانک بلاسٹ ہوا، دہشت گرد اندر آئے، انہوں نے شناختی کارڈ دیکھا اور وہ ان کا پچھلے اپنے دہشت گردوں سے رابطہ تھا، اور وہ کہتے تھے سرکاری افسر نہ جا پائے، ہم ایسی شدت سے گولیاں فائرنگ ہوئی کہ ہمارا بچہ تھا، ہم بچوں کے اوپر گر گئے تاکہ بچوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا کہ انہیں نہ نقصان ہو۔ لیکن دہشت گرد وحشیانہ دہشت اور بھارتی ایجنڈے پر پاکستان کا امن تباہ کرنے لگے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دہشت گردوں نے کہا کہ خواتین، بزرگ، بچوں کو شناختی کارڈ جو پشون ہے چھوڑا، اور وہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر پیدل چل کر نڈال ہو کر گرتے گراتے گرے، اور ان کا چلنا دشوار تھا کوئی بھی، کیونکہ دہشت گردوں نے کہا تھا اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو مار دیں گے۔ یہ دہشت گرد درندے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ پیدل چلے گئے۔ قادم نے سٹوری میں لکھا ہے کہ جب یہ مچھ اسٹیشن پر پہنچے تو ان کی روداد سنائی، وہ چلتے چلتے نڈال تھے۔ ان میں کچھ لوگوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان KPK کے پہ سخت تنقید کی کہ سرفراز بگٹی کہاں ہے، اور کچھ لوگوں نے وزیر داخلہ پر بھی تنقید کی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک SHO کی مار ہے بلوچستان، خدا رسول کے واسطے، نبی کے واسطے SHO، پولیس، FIA اور طاقت سے عوام کو کچلنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف جامع حکمت عملی اپنائی جائے۔ یہ ملک کے جس خطے میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں، اس کے خاتمے کا عملی جامہ بنا کر ان کے خلاف پوری قوم کی تائید کے ساتھ آپریشن شروع کرے۔ 80,000 جانوں کی قربانی دے کے یہ عمل لیا تھا۔ دوبارہ دہشت گردی کیوں آئی؟ کیونکہ بدقسمتی ہے۔ مجھے یہ سچ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں کہ ایک چلتی حکومت کو 9 اپریل کو PTI کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ 3 سال سے تمہاری حکومت ہے۔ آپ کہتے ہو کہ عمران خان کے دور میں افغانستان تلا کے بسائے گئے، تو یہ تصویر دیکھو جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف 2023 کی تصویر ہے، اس وقت کے DGI سے ندیم انجم صاحب ان کے ساتھ بلا بسانے کی آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ یہ چھوڑے کس نے کیا کیا؟ وہ 3.5 سال لے کر اس کو بلیم کر رہے ہو، تو پچھلے 4 دہائیوں سے 40-50 سالوں سے تمہاری حکومت ہے۔ بتاؤ کہ بلوچستان کے چپے چپے پر تعلیم کیوں نہیں گئی؟ یہ ٹرین ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں 24 کلومیٹر تک پکی سڑک نہیں تھی، سڑکیں کیوں نہیں بنائی؟ ان کے سردار بھی جواب دے، ان کے حکمران بھی جواب دے، پاکستان کی ہر حکومت جواب دے۔ جب آپ حقائق کو مسخ کر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے کرو گے، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہے۔ میں بار بار کہتا تھا کہ خدا رسول کا واسطہ ہے پاکستان میں انتقامی کارروائیوں کی روش ختم کی جائے۔ حکومت کوئی بھی ہو، وہ اپنے اوت کے مطابق شہریوں کی، عوام کی، مخالفین کی، سب کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ انتقامی کارروائیوں سے کبھی ملک نہیں چلتا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اور یہ وزیر داخلہ کہتے تھے قانون کی 9 بوگیاں تھیں، اب آپ نے بندوں کو نکال لیا۔ دہشت گردوں نے اب سنا ہے کچھ ڈیمانڈ بھی دی ہے، انہیں تو جہنم واصل کرنا چاہیے۔ خوفناک، افسوسناک خبریں ایسی میرے پاس آ رہی ہیں جو میں نہیں دوں گا، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، مجھے اپنے ویلاگ سے، اپنی خبر سے زیادہ پاکستان میں جو یرغمال ٹرین بنائی گئی ہے، ان مسافروں کو جن کو دہشت گرد اپنے ساتھ سرنگوں مر لے گئے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، اور جو آپریشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد کرے، ان سب کو محفوظ رکھے اور دہشت گردی کا اس ملک میں خاتمہ ہو۔
یرغمالیوں نے خودکش بمبار لوگوں میں بٹھا دیے، جبکہ دوسری طرف مسافروں کو کہنا ہے کہ یرغمالیوں نے ہمیں ٹرین پہ شناختی کارڈ دیکھ کر خود چھوڑ دیا تھا اور ہم پیدل چلتے رہے، جس کی بی بی کی سٹوری آپ کاظم کی تفصیلی پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا رات 12 بجے مال گاڑی پر جو لوگ مسافر پہنچے ان کی تکلیف دہ حالات تھی، وہ تکلیف سے نڈال تھے، ان کے پیارے تفصیلات لے رہے تھے۔ بھارت جیسے زہریلا ملک تو پاکستان کا دشمن تھا، ہمیں کوئی بھی خبر دیتے ہوئے پاکستان کے مفاد کو ترجیح کرنی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، یہ پاکستان اس وقت ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو۔ جعفر ایکسپریس کا ڈرائیور جو امجد یاسین ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس سے پہلے پچھلے سال ایک سال میں بلوچستان میں 801 دہشت گردی کے حملے ہوئے۔ خدا کے لیے اس ملک میں سیاسی مخالفین کو صحافت کو زیر کرنے کے لیے عدلیہ پر قبضہ کرنے کی بجائے عوام کے دلوں پر قبضہ کرے، آئین اور قانون کی حکمرانی بنائے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ آج کہتے ہیں کہ دہشت گردی ناکام ہو گئی، جن کے مائیں بچے بزرگ ان کی طویل میں ہیں ان سے پوچھیں، یقیناً آپ کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ آپ بھی پاکستانی، لیکن خدا کے لیے ایک طرف تو دہشت گردوں کے اتنے دردناک ہولناک واقعات سنائے جا رہے ہیں جو بچ کے آئے ہیں، دوسری طرف بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں آزل، ان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک طرف 24 گھنٹے سے زیادہ ٹرین اغوا ہے، ٹرین میں مسافروں کو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے ہیں، پاک فوج ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت بدلے کی آگ میں چل رہی ہے، اور تو اور کہ یرغمالیوں بنانے کے لیے کچھ ڈیمانڈ بھی ہے، اور دوسری طرف جو نئے نئے وزیر داخلہ بنے ہیں تنظیم سازی والے طلال چودھری، وہ کہتے ہیں لیویز کی 80% 40% صرف حاضری ہوتی ہے کیونکہ سرداروں کے ملازم میں یہ ہوتے ہی نہیں، اور اربوں روپے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو بھائی ان کے خلاف کارروائی کرو، یہ ماں باپ کا مال تھوڑا میرا یا آپ کا کسی کا، یہ پاکستان لیویز کو غلط تنخواہیں دی جاتی ہیں تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہیں، یہ ظلم نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ تم دہشت گردی میں اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے سوڈان کے بعد، جمہوریت میں آپ کے درجے کم آ گئے ہیں، پولیشن میں آپ زیادہ ہو گیا، سوئس میرٹائم ریکارڈ واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ناظرین، اور یہاں تک کہ حکومت کا IMF کو دوسری طرف سیاسی حالات پر آتے ہیں 5 سے 7 اداروں کو فروخت کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ لیویز ملازمین کہتے ہیں 40% تنخواہ ہی نہیں، وہ کام ہی نہیں کرتے، سرداروں کے ملازم ہیں تو ان کو پکڑو، میرے وطن کو بچاؤ۔ اس میں بہت خوفناک داستانیں ہیں لیکن میں نہیں سناؤں گا۔ دوسری طرف میں حکومت کی سنگ دلی اور جہالت کی انتہا دیکھیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں لوگوں کو اس پر بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ہاں، سیاست دانوں کو چاہے PTI ہو، پیپل پارٹی، نون لیگ ہو، سب سے پہلے ملکی مفاد رکھنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جہاں ہمارے بھائی دہشت گرد درندوں نے ہمارے بھائیوں کو یرغمال بنایا، ان کی صحت کو یا ان کی زندگی کو نقصان ہو۔ دوسری طرف حکومت نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، JIT ٹیم نے اسلام آباد میں عمر ایوب اور علیمہ خان کو طلب کر لیا۔ ایک طرف دہشت گرد لسٹ دے رہا ہے، ہمارے دہشت گرد درندوں کو چھوڑا جائے، اور دوسری طرف حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے گول میز کانفرنس کرنے کی بجائے کس درندگی سے کام کر رہی ہے کہ وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر JIT کو طلب کر لیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے PTI کے 2 رہنماؤں کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نوٹس حصول کرنے والوں میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور عمران خان کی بانی بیٹی کی بہن علیمہ خان شامل ہیں۔ JIT نے علیمہ خان کو 12 مارچ 2025 کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کی قائم کردہ JIT کی سربراہی اسلام آباد پولیس کر رہی ہے۔ JIT جرائم کی روک تھام کے ایکٹ 216 کے سیکشن کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی سروے سسٹم کی کارکردگی 2023 کے مقابلے میں ناقص رہی۔ عالمی آبادی کی اکثریت مختلف اقسام کی جمہوریت کا راج ہے۔ ڈیموکریسی انڈیکس میں 2024 میں 200 ممالک کی جمہوری کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ناظرین اس میں صرف آپ کو پاکستان کا بتاتا ہوں۔
ناروے دنیا میں فعال ترین جمہوریت کا سٹیٹس برقرار رکھا ہے۔ امریکہ کا 167 ممالک میں غیر فعال جمہوریتوں میں 26واں نمبر ہے۔ پاکستان جنوبی کوریا ناقص ترین جمہوریت کی فہرست پہ رہے ہیں۔ پاکستان اور جمہوری کوریا ناقص ترین جمہوریتوں کی فہرست میں رہے ہیں۔ اس کے بعد دہشت گردی کا دوسرا شکار ہم ہیں۔ اس کے بعد اکانومی ہماری زمین بوجھ ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں امن نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران ہیں کہ ہمیں ہی فتح کرنا چاہتے ہیں۔ عوام کو، مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ پاکستان میں جو بھی حکمران آئے، پاکستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہایت قابل احترام مریم نواز کے بارے میں ایک کلپس کہہ دیا، ہو سکتا ہے وہ نامناسب ہو، ڈاکٹر شہریار نیازی، اس کا ہسپتال سیل کرا دیا۔ سینکڑوں مریض روزانہ فری علاج کراتے ہیں۔ خدا رسول کا واسطہ اس ملک سے پیار کرو، قانون سے پیار کرو۔ دہشت اور طاقت سے کبھی بھی کوئی حکمران مقبول نہیں ہوتا بلکہ ناکام ہوتا ہے۔ جیفر ایکسپریس کے بارے میں مسافروں کی جو معلومات سامنے آ رہی ہیں بہت خوفناک ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں جو ظلم ہو رہا ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ واقعہ پہ وزیر دفاع، وزیر خارجہ سمیت دیگر وزراء نے توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف موڑ لیا ہے۔ تحریک انصاف پر غداری اور فوج ملک دشمنی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سیاست.com نے یہ کلپ شیئر کیا۔ اور شرم کرو یار، خدا رسول کا واسطہ ہے۔ تحریک انصاف والے بھی محب وطن پاکستانی ہیں، تحریک انصاف، پی ٹی آئی والے بھی ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے۔ اگر کچھ چند لوگ گندے آنڈے ہیں تو ان کے خلاف کراس تھی بورڈ آپریشن کرے۔ آپ نے تو اختر مینگل کے بات کو بھی رکھ دیا۔ اختر مینگل جو ناظرین نہایت سنجیدہ پولیٹیشین ہے، بلوچستان میں وہاں کے سردار امن قائم کرتے ہیں۔ بلوچستان کا کوئی ایسا، اختر مینگل کہتے ہیں بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، اللہ نہ کرے ہم یہ جنگ ہاریں۔ لیکن اختر مینگل کہتے ہیں یہ کہانی ختم ہو چکی ہے، ہم نے خبردار کیا تھا کہ ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں کا نہ کوئی مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بادار گرم کیا گیا۔ اختر مینگل، خدا کا خوف کرو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پر بات کرنے کی اجازت نہ مل سکی، جسے یہی بلوچستان کی صورتحال میں بات کی تو مائک بند کر دیا گیا۔ مائک کھولو سچ کے لیے، مائک کھولو انصاف کے لیے، آواز اٹھاؤ پاکستان کی خوشحالی ترقی کے لیے، ملک دشمنوں کے خلاف۔ دوسری طرف ناظرین، نہایت قابل احترام اس موقع پر عمران خان نے بھی اپنے ایک ویڈیو بیان میں واضح کیا ہے اور خصوصاً موجودہ صورتحال پر عمران خان نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، افغانستان سے ڈائلاگ سے انگیج کیا تھا، لیکن بدقسمتی کہ دوبارہ چلتی چلاتی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیان کہا ہے کہ ہمارے دور میں ملک دہشت گردوں پر قابو پا کر سیاحت کو فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی ریٹنگ 4 درجے بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب رجیم چینج کے بعد اس سارے عمل کو ریورس گیئر لگا دیا گیا اور گلوبل انڈیکس میں پاکستان اب ایک تھوڑی سی شرمناک صورتحال بنا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان ایک ہمارے بہت ہی انویسٹمنٹ کے ہیں اور بیرون ملک امریکہ سے ہیں، ان کا نام ہے انور اقبال۔ انہوں نے کہا امریکہ ٹریول ایڈوائزری کا پاکستان کو نقصان یہ ہے کہ اس طرح کی ٹریول ایڈوائزری میں جہاں انہوں نے کہا سفر نہ کیا جائے، بین الاقوامی سرمایہ کار بہت غور سے پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے سرمایہ کار کسی ملک میں جاتے ہیں تو ایسی ایڈوائزری بڑے غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس
اس سے ڈر سے سرمایہ کاری نہیں کرتے جہاں ٹیررزم ہو کرتے، اور سرمایہ تاکہ ان کا سرمایہ ڈوب نہ جائے، سیاح نہیں آتے۔ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ اور سیاحت دونوں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ عمران خان کی جیل میں رکھنا، 26ویں ترمیم کر لی، صحافت کو آپ نے زیر کر لیا، عوام کو جمہوری حق نہیں دے رہے، لیکن عوام کی جان و مال کی حفاظت تمام سرکاری افسران، اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں غفلت برتی تو یاد رکھ لیں یہ عوام آپ کے گریبانوں تک آئے گی۔ پاکستان کے خاطر جیو، اپنی ذاتی دشمنی مخالفتیں پسند ناپسند کو ختم کر دو، آگے بڑھو پاکستان کے لیے۔ اور بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی خبر دے رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں احتجاج کرنے کی عید کے بعد کال پر مشاورت جاری ہے۔ کچھ دھڑے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے پھر پیغام دیا ہے کہ عوام دہشت گردی کے خلاف ہر قسم کی آواز بلند کرے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بانی پی ٹی اے کا اپنا کردار ادا کرے۔ اور پاکستان میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی آفر ہوئی میں سودے بازی نہیں کروں گا۔ انہوں نے حکومت کو بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں کرو، لیکن ملک کو دہشت گردی سے پاک کرو، کرپشن سے پاک کرو، انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، میڈیا کو آزاد کرو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام شہریوں کو، پاکستانیوں کو پرامن احتجاج کا حق دو۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے یہ پیغام، اور انہوں نے اس پر بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر یہ دہشت گردوں کا قبضے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ خداوند کریم دہشت گردوں کی پناہ یرغمال بنائے گئے تمام پاکستانیوں اور ان کرپریشن کرنے والوں کو کامیابی اور باحفاظت اپنے گھروں میں پہنچائے۔ پاکستان زندہ باد۔